ہوں، سارا دین، مکمل دین قرآن میں موجود ہے، لہذا میں اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی فہم سے قرآن مجید کو سمجھوں گا اور عمل کروں گا، تو یاد رکھیے وہ آدمی ایسا کرنے کہنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے اگر کوئی یوں کہے کہ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، جیتی جاگتی قرآن مجید کی تفسیر تھے، پورا قرآن آپ کی زندگی میں سمٹ آیا، آپ کی سیرت ہی قرآن مجید ہے، لہذا ہمیں قرآن کی کیا ضرورت، ہم تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جانتے ہیں، ہمیں قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن تو ہے ہی نبی کی ذات میں۔ تو یاد رکھے وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبی پر بھی اور اللہ کی کتاب پر بھی۔ چار کتابیں تو بڑی مشہور ہیں، توریت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، دیگر نبیوں کو صحیفے دیے گئے، آسمانی کچھ نہ کچھ ہدایات ان کو کسی نہ کسی شکل میں عطا کی گئی، اور سب سے اخیر میں آخری پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام و پیشوا حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ پاک نے آپ پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، آیت آیت، نجمن نجمن 23 برس میں مکمل قرآن مجید اللہ پاک نے آپ پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن مجید جو اللہ پاک کی مقدس کتاب ہے، یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ قرآن مجید نبی پر نازل ہونے سے پہلے کہاں رکھا ہوا تھا؟ اس سے آپ کو مدرسوں کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا، مدرسوں کی نسبت کا بھی علم ہو جائے گا۔ کوئی بھی مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا، گاؤں کا ہو یا شہر کا، جہاں بھی قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں تمام کے تمام مدرسوں کی نسبت لوح محفوظ سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ یہ لوح محفوظ کہاں ہے بھائی؟ اللہ کے عرش سے بھی اوپر ایک مقام ہے، عرش خداوندی سے اوپر لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں تمام قرآن مجید، اللہ پاک نے وہاں سے پورا قرآن مجید مکمل اپنا مقدس کلام رمضان المبارک کی کسی ایک رات میں نازل فرما دیا آسمان دنیا پر۔ اسی رات کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اسی رات کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات میں پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ وہ رات کتنی مبارک، کیسی مرتبے والی رات ہے بھائی؟ اللہ نے خود بتایا، قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر، تنہا اکیلے
مل گئی اللہ کے کلام قرآن مجید سے جس رات میں قرآن نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر ہے۔ کیوں بھیا؟ ایک رات جو مکلف بھی نہیں، جو بے حس ہے، ایک رات قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں کی راتوں میں سب سے زیادہ بہتر رات، تو کیا وہ انسان جو مکلف بھی ہے، جس کے لیے قرآن اتارا بھی گیا ہے، جو